قرآن سورہ نساء میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت تمہیں پسند نہیں ہے، ممکن ہے اس ناپسندیدہ عورت میں ایسی خیر کثیر رکھی ہو جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یعنی عورت بد اخلاق ہے، اچھی نہیں ہے، شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرما دے جو تم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہے اور تمہیں صدقہ جاریہ کرتا رہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرعون کی بیٹی سے جب وہ ایمان لے آئی تو نہ جانے کتنے نبی پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور ایک مثال اور قرآن دیتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ دیکھو آپ لوگوں کی اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام زندہ تھے، لیکن زندہ پیٹ سے کیا نکلا؟ مردہ بیٹا۔ جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ گے، تو کہا نہیں ابا جان، میں پہاڑ پر جا پہنچوں گا اور غرق کا یہ جو عقابی کا پانی طوفان نوح آیا ہوا ہے، کیا مجھے پہاڑ تک نہیں چھوڑے گا؟ نہیں مانا، لیکن غرق ہو گیا۔ اور دوسری مثال ابراہیم علیہ السلام مردہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہم اجعل اولادنا کاولاد الصحابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحابہ کی اولاد کی طرح بنا دے۔ ایک جگہ اور قرآن میں سورہ انعام میں آتا ہے کہ انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی ایک دوسرے کو سکون کا سامان بنایا ہے۔ اور میری بہنوں قرآن میں سورہ روم میں ایک اور آیت آتی ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ یہاں اللہ ایک لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دو کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو میاں بیوی جوان آپس میں بحثتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو خواہشات اکٹھا کر دیتی ہے، اور جب بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو خواہشات تو دونوں کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن رحمت ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر دونوں کو ایک دوسرے پر رحم کی نظر سے دیکھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں بتایا، ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ نطفہ وہ ہوتا ہے جو پانی برتن میں بچ جاتا ہے، اتنا پانی کہ اگر آپ اسے کہیں نکالیں تو نہیں نکلے گا۔ کتنا ہوگا؟ صرف ایک چمچ شوہر کے اسپرم اور بیوی کے ایک خلیے سے مل کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی پیدائش دیکھنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ بے علمی کی بنیاد پر ایک چیز اور جنم لیتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کی وجہ سے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ عورتیں ایسا کریں گی، تو اللہ نے پہلے ہی قرآن میں سمجھا دیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ میری بہنوں ایک سروے کے مطابق، امریکہ کا سروے ہے، یہ 1973 سے اب تک کا سروے ہے کہ ہر سال 13 لاکھ سے 15 لاکھ تک ابورشن ہوتے ہیں، اور 40 ملین ابورشن 1973 سے لے کر اب تک ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس میں سب سے زیادہ ابورشن کا طریقہ یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کرتے ہیں، بچہ پیدا ہونے نہیں دیتے ہیں، اور 3% عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ہیلتھ کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، اور 25% عورتیں ایسی ہیں جو ماں بننا ہی نہیں چاہتی، اور کچھ کہتی ہیں کہ ہم بچہ پیدا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، اور کچھ کہتی ہیں ہم بیبی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہماری جاب ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں یہاں یاد رکھیے، یہ اوقات جو ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت نہیں بنیں گے۔ ان چیزوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی حجت نہیں اڑے گی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جواب دینا ہوگا۔ تو ایسی گناہ کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔
اور رحم مادر میں جب 15 ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں تو بچے کے تمام اعضاء بن جاتے ہیں اور اس کے اندر سینس بھی پیدا ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ماں نمکین کھاتی ہے تو منہ بناتا ہے، جب میٹھا کھاتی ہے تو چپ کر کے اچھے سے کھا لیتا ہے۔ اور میری بہنوں، وہ بچہ تو اندر جنم لے چکا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کے اندر سینس بھی پیدا ہو چکی ہے۔ پھر ماں پر شیطان چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس دوران وہ بچے کو ابورٹ کراتی ہے۔ تو کیسے ابورشن ایسی حالت میں کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں۔ ایسی مدت میں بچے کی ریڑھ کی ہڈی کو آلے سے توڑ کر نکالا جاتا ہے، کھوپڑی کو کچل کر نکالا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور دوسرا طریقہ، 4 مہینے سے زیادہ بچے کو سلو پوائزن دے کر مادر رحم میں مارا جاتا ہے۔ اور بچے کے مرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اور جب بچہ سلو پوائزن سے مرتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کی تڑپن کو، اس کے درد کو ماں محسوس کرتی ہے۔ اور بعض ممالک میں بچے کے باڈی پارٹ فروخت بھی کیے جاتے ہیں۔ اور 100 میں سے 9% عورتیں ایسی ہیں جو ابورشن کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ مر جاتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ابورشن کی وجہ سے ان کے یوٹرس میں مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے انفیکشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یوٹرس پھٹ جاتا ہے یا وہ عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا گندا پانی ماں کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے تو اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ابورشن کروانے والیوں میں بریسٹ کینسر کے 50% زیادہ خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ تو صحت کے نقصان یہ تو خود ہی خریدتی ہے نا عورتیں، نہ تو ابورشن کرائیں اور نہ یہ بیماریاں دیکھیں۔ ابورشن کی مثال اس زندہ انسان کی طرح ہے جس کو اس کے گھر سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ آپ ہی سوچیں، اگر آپ کو آپ کے گھر سے کوئی اپنا ہی انسان، اپنی ہی ماں آپ کے گھر سے آپ کو دھکا دے کر نکالے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور یہ بچے تو جب مر جاتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے مرے، جنت میں ایک پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام یہ دونوں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی جگہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا دیکھیے کہ جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور یہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے تو آپ کیا اللہ کے اور اللہ کے سامنے کیا منہ دکھا پائیں گے؟ یہ آپ خود سوچیے۔ ابورشن کرا سکتے ہیں مگر 40 دن سے پہلے، مگر اس کے لیے بھی کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بس اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔